ہم اپنا آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ ان بے شک الذین جو لوگ آمنوا ایمان لائے، ان الذین آمنوا بے شک جو لوگ ایمان لائے، وعملوا اور انہوں نے کیے، الصالحات نیک اعمال، وعملوا الصالحات اور انہوں نے نیک اعمال کیے، وَأَقَامُوا اور قائم کی، الصلاة نماز، وَأَقَامُوا الصلاة اور نماز قائم کی، وَآتَوُا الزَّكَاةَ اور زکوٰۃ ادا کی، لہم تو ان کے لیے، اجرہم ان کا اجر ہے، ان کا صلہ ہے، عند ربہم ان کے رب کے ہاں، لہم اجرہم عند ربہم ان کے لیے اجر ہے، ثواب ہے ان کے رب کے ہاں، ولا خوف کوئی ڈر نہیں ہوگا، علیہم ان پر، ولا ہم یحزنون اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ یہ جملہ تو بار بار آ چکا ہے، اب تقریباً سب کو یاد ہو چکا ہے۔ تو جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کیے اور نماز قائم کی اور زکوٰۃ ادا کی۔ اب دیکھیں، نماز اور زکوٰۃ یہ نیک اعمال میں آتی ہیں، اعمال صالحہ میں سے ہیں، نماز اور زکوٰۃ اعمال صالحہ میں سے ہیں، لیکن خصوصاً ان کا تذکرہ اس لیے کیا گیا تاکہ ان کی طرف زیادہ توجہ دلانی مقصود ہے کہ ان کا خاص طور پر اہتمام کرنا ہے، اور خاص طور پر نماز کا اہتمام کرنا ہے۔ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ نماز خاص طور پر قائم کرنی ہے۔ ہم انشاءاللہ قرآن کریم میں پڑھیں گے 18ویں پارے میں، کُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِیحَهُ، اللہ تعالیٰ کی جتنی مخلوقات ہیں سب کی سب نماز پڑھتی ہیں۔ کُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِیحَهُ 18ویں پارے میں سورہ النور میں پڑھیں گے کہ سب کے سب جتنی بھی مخلوقات ہیں وہ ان کو ان کی نماز کا بھی پتہ ہے اور ان کو ان کی تسبیح کا بھی پتہ ہے۔ تو نماز ایسا عمل ہے جو اللہ تعالیٰ نے یوں سمجھیے کہ پوری کائنات پر عائد فرمائی ہے اور لازم فرمائی ہے۔ ہاں، وہ الگ بات ہے کہ ان کی نماز کا انداز کوئی اپنا ہے، ان کی نماز ہمارے جیسی نہیں ہے، یقیناً ان کی نماز کا انداز کچھ اور ہے، لیکن بہرحال نماز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ہر مخلوق کے اوپر لازم فرمائی ہے۔ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ نماز قائم کی، وَآتَوُا الزَّكَاةَ اور زکوٰۃ ادا کی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تمام کاموں میں سب سے زیادہ جس کو ترجیح دیتے تھے، یہ بڑی سمجھنے والی بات ہے، تمام کاموں میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام جس کام کو سب سے زیادہ ترجیح دیتے تھے، بے شک آپ جہاد پہ نکلے ہوئے ہیں، بے شک آپ تبلیغ پہ نکلے ہوئے ہیں، بے شک آپ کسی اور سفر پہ نکلے ہوئے ہیں، بے شک آپ دنیا کے حکمرانوں کو اللہ کے دین کا پیغام بھیج رہے ہیں، جہاں نماز کا وقت آیا سارے کام وہاں روک دیے، وہاں سارے کام روک دیے، نماز۔ اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ نماز کا کیا مقام ہے اور کیا اہمیت ہے۔ اور احادیث میں آتا ہے کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام معراج پہ تشریف لے گئے تو آسمان کی طرف جانے سے قبل آپ بیت المقدس میں
تشریف فرما ہوئے اور اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء علیہم السلام کو وہاں جمع فرمایا. تمام انبیاء علیہم السلام کو اللہ تعالیٰ نے وہاں جمع فرمایا. 1.25 لاکھ انبیاء علیہم السلام حتمی تعداد اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے. تو نماز کا وقت ہوا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وقت ہوا یا اللہ کی طرف سے حکم ہوا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں نماز پڑھائی. 1.25 لاکھ انبیاء علیہم السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی. وہ جو امام الانبیاء کا لقب ملا ہے نا، وہ یہاں پہ آ کے ملا ہے. تمام انبیاء علیہم السلام کی امامت فرمائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور سب نے آپ کے پیچھے نماز پڑھی. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے نماز کو الگ سے ذکر فرمایا. بے شک نماز عمل صالح ہے، اعمال صالحہ میں سے ہے، نیک کاموں میں سے ہے، لیکن نماز کو ان تمام اعمال صالحہ میں سب سے اہمیت حاصل ہے. نماز قائم کی، زکوٰۃ ادا کی، تو ان کے لیے پھر ان کا اجر ان کے رب کے ہاں ہے. ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون. اور یہ لوگ نہ تو ان پر کوئی ڈر ہوگا اور نہ ہی یہ لوگ خوف محسوس کریں گے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے انبیاء علیہم السلام کے بارے میں یہ فرمایا ہے، عام لوگوں کے بارے میں نہیں، عام لوگوں کے بارے میں نہیں، انبیاء علیہم السلام کے بارے میں یہ فرمایا کہ الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون. انبیاء علیہم السلام اپنی قبور میں زندہ بھی ہیں اور اپنی قبروں میں نماز بھی پڑھتے ہیں. اور کوئی عمل نہیں فرمایا یہ عمل کرتے ہیں یا یہ کرتے ہیں یا یہ نہیں، یصلون، نماز پڑھتے ہیں. یعنی دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد بھی انبیاء علیہم السلام نماز نہیں چھوڑ رہے، نماز نہیں چھوڑ رہے. الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون. موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی قبر کی حالت ظاہر فرمائی مجھ پر، اور میں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنی قبر میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے. موسیٰ علیہ السلام کو اپنی قبر میں نماز پڑھتے ہوئے، نماز خاص الخاص. تو جب نماز کا وقت آ جائے پھر دنیا کے سارے کام پھر رک جانے چاہیے. اور آپ لوگ بخوبی جانتے ہیں، تقریباً سب ہی جانتے ہیں کہ ایک عمل ایسا ہے جو تقریباً 24 گھنٹے جاری رہتا ہے. کوئی طوفان آئے، کوئی آندھی آئے، کوئی زلزلے آئے، یا دنیا میں کوئی چھوٹا انقلاب آئے یا بڑا انقلاب آئے، کوئی ہڑتال ہو، کوئی جلسہ جلوس ہو، کوئی انٹرنیشنل لیول پر چھٹی ہو، جو مرضی ہو، ایک عمل ایسا ہے جو ہمہ وقت مسلسل جاری رہتا ہے، وہ طواف ہے. خانہ کعبہ کا طواف نہیں رکتا. خانہ کعبہ کا طواف صرف اتنی دیر کے لیے رکتا ہے جس وقت نماز ہوتی ہے، بس. اور آپ نے وہ منظر دیکھا ہوگا، امام صاحب سلام پھیرتے ہیں اور دوسری طرف سلام ابھی مکمل ہو رہا ہوتا ہے، لوگ اٹھ کر حجر اسود کی طرف بھاگ پڑتے ہیں اور پھر طواف شروع ہو جاتا ہے. طواف شروع ہو جاتا ہے. یہ ایسا عمل ہے، لیکن رکتا ہے تو صرف کس کام کے لیے؟ ایک وقت، ایک کام کے لیے. دن میں 5 دفعہ طواف رکتا ہے، اور وہ صرف اور صرف اتنی دیر کے لیے کہ نماز ادا ہو جائے. وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کی. وَآتَوُا الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کی. لَهُمْ، ان کے لیے ہے، اجرہم، ان کا اجر، عند ربہم، ان کے رب کے ہاں. وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، جو لوگ ایمان والے، نیک اعمال کرنے والے، نماز پڑھنے والے، بلکہ نماز قائم کرنے والے، زکوٰۃ ادا کرنے والے، آخرت کے ہر خوف، ڈر، غم سے اللہ ان کو محفوظ فرما دیں گے. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو.
وَذَرُوا اور چھوڑ دو، وَذَرُوا اور چھوڑ دو، ما بقیہ جو باقی ہو، من الربا سود میں سے، وَذَرُوا ما بقیہ من الربا اور سود میں سے جو باقی ہو اس کو چھوڑ دو، ان اگر کنتم ہو تم مؤمنین ایمان والے، اگر تم ایمان والے ہو اللہ سے ڈرو اور جو سود باقی ہو اس کو چھوڑ دو۔ باقی کا مطلب یہ ہے اگر تمہارا کوئی سود کسی کے ذمے رہتا ہے، تھوڑا بہت اگر کہیں کسی کے ذمے رہتا ہے، ان آیات کے آنے سے پہلے بھی مسلمان وہ اس چیز سے پیچھے ہٹ چکے تھے، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی اور بہت سی آیات سن چکے تھے اور وہ بڑی حد تک پیچھے ہٹ چکے تھے، لیکن ابھی کہیں نہ چونکہ وضاحتاً حرمت کا حکم نہیں آیا تھا تو کچھ صحابہ کرام کا کہیں نہ کہیں چل رہا تھا ابھی۔ جیسے مثال کے طور پر آج کی ہم مثال لیتے ہیں، اکاؤنٹ میں کچھ پیسے ابھی پڑے ہوئے تھے، کچھ پروفٹ پڑا ہوا تھا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم نے سن لیا، آیت آ گئی، تھوڑا بہت کہیں باقی ہے اس کو وہیں پہ چھوڑ دو۔ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا جو سود کسی کے ذمے کوئی باقی رہ گیا ہے چھوڑ دو اس کو، ان کنتم مؤمنین اگر تم ایمان والے ہو۔ فَإِن پھر اگر لم تفعلوا تم ایسا نہ کرو، فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا پھر اگر تم ایسا نہ کرو، تم نے سن لیا کہ اب اس طرف نہیں آنا، چھوڑ دینا ہے، رک جانا ہے، تم نے یہ پڑھ لیا، لوٹ کے اس طرف نہیں آنا، اس کے باوجود فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا اگر تم اس سود کو نہ چھوڑو، اس کا استعمال نہ ترک کرو، فَأْذَنُوا تو پھر اعلان سن لو، بِحَرْبٍ جنگ کا، فَأْذَنُوا تو اعلان سن لو، بِحَرْبٍ جنگ کا، من اللہ کی طرف سے، وَرَسُولِهِ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے۔ یہ قرآن کریم کا سب سے سخت ترین جملہ ہے، شاید قرآن میں اس سے زیادہ سخت جملہ کوئی نہ ہو۔ یعنی اللہ کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میں اعلان کر رہا ہوں اور میں اور میرا رسول اعلان کر رہا ہے کہ اب اس شخص سے جنگ ہے جو سود کا لین دین کرے گا۔ اللہ کی بھی جنگ ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی جنگ ہے، اور اس جنگ میں یقینی شکست ہے جو مقابلے پہ آئے گا، کوئی شک و شبے والی بات ہی نہیں۔ فَأْذَنُوا تو سن لو، بِحَرْبٍ اعلان سن لو جنگ کا، اللہ کی طرف سے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے۔ وَإِن اور اگر تم توبہ کر لیتے ہو، وَإِن تُبْتُمْ اور اگر تم توبہ کر لیتے ہو، فَلَكُمْ تو تمہارے لیے ہیں، رؤوس اموالکم تمہارے رأس المال، تمہارے رأس المال تمہارے لیے ہیں۔ رأس المال کہتے ہیں لفظی معنی ہے تمہارے مال کا سر، رأس سر کو کہتے ہیں نا، اس سے مراد جو اصل تمہاری انویسٹمنٹ ہے، تمہارا جو پیسہ ہے، اوپر جو پروفٹ آیا ہے نا وہ تو سود آئے گا نا، وہ حرام ہے، لیکن جو تمہارا اپنا پیسہ ہے، جو تمہاری اپنی انویسٹمنٹ ہے، وہ تمہارے لیے جائز ہے۔ جو تم نے خود اپنا پیسہ جمع کروایا ہوا ہے، لگایا ہوا ہے، وہ تمہارا ہے۔ اوپر جو نفع آتا ہے، جو سود آتا ہے، وہ چھوڑ دو، وہ حرام ہے، اور جو پیسہ تم نے لگایا ہوا ہے وہ تمہارا ہے۔ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ تمہارا اصل مال وہ تمہارا ہے۔ لا تظلمون نہ تم ظلم کرو، ولا تظلمون اور نہ تمہارے ساتھ ظلم کیا جائے، نہ تم ظلم کرو اور نہ تمہارے ساتھ ظلم کیا جائے۔ تم ظلم کرو، تمہارا ظلم کیا ہے؟ سودی لین دین کرنا، یہ تمہارا ظلم ہے، اور تمہارے ساتھ ظلم کیا ہے؟
کہ اگر تمہیں یہ کہا جائے نا کہ جو پیسہ تم نے لگایا ہے اپنا وہ بھی ہٹا دو، اس پر بھی تمہارا کوئی حق نہیں ہے، وہ بھی تمہارے لیے ناجائز ہے، تو یہ تمہارے ساتھ زیادتی ہوگی، لہذا نہ تم ظلم کرو اور نہ تمہارے ساتھ ظلم کیا جائے۔ وَإِن، اور اگر، یہ جو سود کا معاملہ تھا یہاں پہ ختم ہو گیا، جو اللہ تعالیٰ نے ہدایات اور احکامات دینے تھے یہاں تک بڑے واضح ہیں، کوئی اس میں شک و شبہ نہیں ہے، اور آج کی دنیا میں تقریباً ہر مسلمان کو پتا ہے کہ کیا سود ہے اور کیا نہیں ہے، نہ کوئی اس میں کسی تفصیل کی ضرورت نہیں ہے۔ ماشاءاللہ دنیا اتنی اب وہ ہو چکی ہے، باخبر ہو چکی ہے، آگاہ ہو چکی ہے، تو یہاں تک وہ جو سود کے معاملات تھے وہ مکمل ہو گئے۔ آگے وَإِن، اور اگر، کانا ہو، وَإِن کانا، اور اگر ہو، ذو عسرہ، ذو والا، عسرہ تنگی، وَإِن کانا ذو عسرہ، اور اگر مقروض تنگ دست ہو، تنگی والا ہو، فَنَظِرَةٌ، تو اسے تھوڑی سی مہلت دے دو، إِلَى مَيْسَرَةٍ، إِلَى تک، میسرہ سہولت آسانی، فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ، تو اس کو آسانی تک مہلت دے دو، سہولت تک مہلت دے دو۔ کسی نے قرض لیا، متعین ہو گیا وقت، 6 ماہ کا وقت ہے جی، 6 ماہ کے بعد یہ آدمی قرض واپس کرے گا، 6 ماہ کے بعد وہ اس کے حالات ایسے نہیں بن پائے کہ وہ واپس کر سکے، اب وہ مہلت مانگتا ہے، تو اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ، اگر مقروض تنگ دست ہے تو اس کو سہولت تک کے لیے مہلت دے دو۔ اور اس پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت بشارت سنائی ہے، بہت فضیلت سنائی ہے۔ ایک بشارت یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جس نے کسی تنگ دست کو مہلت دی، مقروض تنگ دست کو مہلت دی، اس کا ٹائم پورا ہو گیا تھا، اس نے پیسے واپس کرنے، قرض لیا ہے 6 ماہ 8 ماہ 10 ماہ سال، جو بھی ٹائم پورا ہو گیا، لیکن یہ جو مالک ہے یہ دیکھ رہا ہے کہ اس کی پوزیشن نہیں ہے کہ واپس کر سکے، اور وہ تھوڑا سا ٹائم چاہتا ہے اور یہ اس کو ٹائم دے دیتا ہے۔ یہ مقروض کو مہلت دینا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک فرمان ہے کہ جس نے کسی مقروض کو مہلت دی، قیامت کے دن اللہ اس کو اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ اور ایک جگہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کے کسی شخص کا واقعہ بیان کیا کہ وہ لوگوں کو قرض دیتا تھا اور اپنے ملازمین کو کہہ رکھا تھا کہ کوئی اگر مقروض ایسا ہونا جو نہیں دے سکتا اس کو مہلت دے دیا کرو، اور ساتھ کہتا تھا ہو سکتا ہے کہ ہم لوگوں کے لیے آسانی کریں اور اللہ میرے لیے آسانی کر دے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جب اس کا انتقال ہوا، اس کی صرف اس سوچ پر کہ وہ لوگوں کو مہلت دیتا تھا، سہولت دیتا تھا، آسانی کرتا تھا، اللہ نے اس کی بخشش فرما دی۔ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ، اگر مقروض تنگ دست ہے، فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ، تو اس کو آسانی اور سہولت تک کی مہلت دے دو۔ وَأَن، اور یہ کہ تصدقوا، تم بالکل ہی معاف کر دو، وَأَن تَصَدَّقُوا، اور یہ کہ تم بالکل ہی معاف کر دو، خَيْرٌ لَكُمْ، یہ تو تمہارے لیے بہت بہتر ہے، یہ تو تمہارے لیے بہت بہتر ہے، ان، اگر کنتم تعلمون، اگر تم اس بات کو جان لو، تو اگر تم اس بات کو جان لو تو کسی تنگ دست کا قرضہ معاف کر دو، یہ تو تمہارے لیے بہت ہی بہتر ہے۔ وَاتَّقُوا، اور ڈرو، وَاتَّقُوا، اور ڈرو، یومن، اس دن سے، ترجعون، تم لٹائے جاؤ گے، فیہ، اس دن میں، الی اللہ، اللہ کی طرف۔ وَاتَّقُوا یومن، ڈرو اس دن سے، ترجعون فیہ الی اللہ، کہ جس دن میں تم اللہ کی طرف لٹائے جاؤ گے، ثم، پھر، توفا، تمہیں بدلہ دیا جائے گا، پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، کل نفس، ہر شخص کو، ما کسبت، جو اس نے کیا، جو اس نے کیا اس کا پورا پورا بدلہ اس کو دیا جائے گا، وہم، اور لوگوں سے،
لا یظلمون، کوئی زیادتی نہیں کی جائے گی۔ یہ قرآن کریم کی نزول کے اعتبار سے آخری آیت ہے۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 281 نزول کے اعتبار سے یہ آخری آیت ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر قرآن پاک کی یہ آخری آیت نازل ہوئی اور اس کے بعد قرآن پاک مکمل ہو گیا۔ ہاں البتہ جو ترتیب ہے وہ ترتیب ذرا الگ ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی جو ترتیب قائم کی ہے اس کے اعتبار سے سورۃ الناس آخری آیت ہے، آخری سورت ہے، اور من الجنۃ والناس اس کی آخری آیت ہے۔ لیکن نزول کے اعتبار سے یہ جو ہے قرآن کریم کی آخری آیت ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے نا جو جس ترتیب سے قرآن نازل ہوا تھا، جس ترتیب سے قرآن نازل ہوا تھا، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس ترتیب کے مطابق قرآن کا ایک نسخہ تیار کیا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس ترتیب کے مطابق قرآن کریم کا ایک نسخہ تیار کیا تھا۔ بہرحال یہ جو ہے قرآن کریم کی نزول کے اعتبار سے آخری آیت